یہ تھا اللہ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ کہاں پر ہے۔ طالب الرحمان اور غیر مقلدین کا عقیدہ یہ تھا، کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے۔ اللہ کہاں پر ہے؟ توجہ رکھنا، یہ میں نے مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے۔ اللہ کہاں پر ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اللہ عرش پہ، اللہ نہ نفی نہیں ہے، ہمارا عقیدہ صرف عرش پہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ اللہ لا مکان ہے، اللہ مکان کے لیے کسی اور کا محتاج نہیں ہے، اللہ لا مکان ہے، اللہ مکان کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہر جگہ پہ، اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے۔ غیر مقلدین کے پاس جاؤ نا، یہ تمہیں چند ایک دلائل دیں گے، مختصر سی دلیل ذہن میں رکھ لو۔ نمبر ایک کہتے ہیں ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پہ مستوی ہے، معنی کیا کہ اللہ عرش پر ہے۔ نمبر دو پوچھا بھائی دلیل کیا ہے اللہ کے عرش پر ہونے کی دلیل کیا؟ کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر ہے۔ توجہ رکھنا، توجہ، ثم استوى علی العرش، اللہ کہاں پر ہے؟ کہتے ہیں ثم استوى علی العرش، عقیدہ قائم کیا اللہ جی عرش پر ہے۔ اچھا اور دلیل دیجیے، کہتے ہیں جب تم دعا مانگتے ہو نا تو دعا مانگتے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھا لیتے ہو، اللہ قبول کر لے۔ اگر اللہ ہر جگہ پر ہے تو دائیں طرف تم منہ نہیں کرتے، بائیں طرف منہ نہیں کرتے، نیچے منہ نہیں کرتے، صرف اوپر منہ کیوں کرتے ہو؟ اوپر منہ کرنا اس بات کی دلیل ہے اللہ عرش پر ہے۔ نمبر تین دلیل دیں گے، کہتے ہیں جب بات چلتی ہے کہتے ہیں اللہ کا حکم اوپر سے آیا، اللہ اوپر تھا تو اوپر سے آیا نا، اگر اللہ اوپر نہ ہوتا حکم سے اوپر کے آنے کا مطلب کیا تھا؟ اب توجہ کرنا، میں کہتا ہوں نہیں اللہ صرف عرش پہ نہیں ہے، اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے۔ کوئی دلیلیں تو نے دی ہیں، کوئی دلائل میں بھی دیتا ہوں۔ نمبر ایک وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي، بولیے نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اب قریبٌ کا معنی یہ تھا میں بندے کے ساتھ ہوں۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ، میں تمہاری شارک کے قریب ہوں۔ تو کیا اللہ عرش پر ہے؟ اللہ کہتا ہے میں شارک کے قریب ہوں، تو کہہ رہا تھا اللہ عرش پر ہے۔ آگے چلیے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، رب کہتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب آدمی مرنے لگتا ہے نا، جان حلق کے قریب آ جاتی ہے، تڑپتے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اللہ فرماتا ہے میں تم سے زیادہ قریب ہوں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، مگر تم دیکھ مجھے، بولیے تم دیکھ مجھے نہیں سکتے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ ہر جگہ پر ہے، فرمایا ہوا معکم اینما قلتم، حضرت موسیٰ نے فرمایا ان معی ربی سیہدی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے۔ فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، رب کہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تیری ایک آیت سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے تو میری 10 آیتوں سے عقیدہ ثابت کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے۔ آگے سنیے ثم استوى علی العرش، جو تو نے آیت بیان کی ہے اس آیت کا معنی میں کر دوں گا، جو آیت میں نے بیان کی ہے میری آیات کا معنی تو بیان کر دے تو بات کھل جائے نا۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر تھا۔ آگے سننا، اس نے دوسری دلیل کیا دی تھی، کہتے ہیں جی اللہ ہر جگہ پر ہے، ہاتھ اوپر کیوں کرتے ہو؟ دعا مانگتے ہوئے ہاتھ، توجہ رکھنا، ہاتھ جب تم دعا مانگتے ہو تو ہاتھ کدھر کرتے ہو؟ کدھر کرتے ہو بھائی؟ یوں کرتے ہو نا، تو اللہ اوپر ہے تو اوپر کرتے ہو۔ غیر مقلد سمجھا رہا ہے، دلیل پر توجہ رکھنا ذرا۔ کہتا ہے جس سے مانگتے ہیں منہ اس کی طرف کرتے ہیں، اگر اللہ ہر طرف ہوتا تو منہ کسی اور طرف بھی کرتے، تم نے منہ بھی اوپر کیا ہاتھ بھی اوپر کیے، معلوم ہوتا ہے اللہ اوپر ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں کہ مقل تو بے ادب تھا تو بات کو سمجھانا، بعض باتیں ادب سے تعلق رکھتی ہیں۔ کیا معنی؟ ایک ہوتی ہے جہات ستہ، دائیں بائیں آگے اور پیچھے اوپر اور نیچے، اسے کہتے ہیں 6 جہتیں، جہات ستہ۔ اللہ ساری جہتوں سے پاک ہے، پھر منہ اوپر کیوں کیا؟ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ سپیکر آن ہے، اس کی آواز دائیں بھی ہے، اس کی آواز بائیں بھی ہے، اس کی آواز اوپر بھی ہے، اس کی آواز نیچے بھی ہے، لاؤڈ سپیکر سے میرے بیان کے بعد چاروں طرف آ رہی ہے۔ لیکن آپ نے سنا جب استاد درسگاہ میں بیٹھ کے سبق پڑھاتا ہے، ایک شاگرد پیچھے ہوگا باقی آگے ہوں گے، استاد کان پکڑ کر کہتا ہے بیٹا آگے بیٹھ کر بات سنو، وہ غیر مقلد شاگرد ہوگا، وہ کہتا ہے استاد جی آواز تو پیچھے بھی آتی ہے نا، آپ مجھے سامنے کیوں بٹھاتے ہو؟ دوسرا کہے گا نہیں ارے گدھے تو بات کو سمجھے ہی نہیں ہے، آواز پیچھے بھی ہے آواز آگے بھی ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا، جہتے ادب کا تقاضا یہ تھا تو آگے بیٹھ جاتا۔ مانا کیا تھا؟ آواز تو ہر طرف آتی تھی لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا سامنے آ جاتا۔ اللہ دائیں بھی تھا، اللہ بائیں بھی تھا، اللہ اوپر بھی تھا، اللہ نیچے بھی تھا، لیکن پورے قرآن کریم کو آپ کھنگال مارے، پورے قرآن کریم کو تلاش کر مارے، احادیث پیغمبر کا مطالعہ کر لے، اللہ کے لیے صفت عالی استعمال ہوتی ہے۔ وجہ
وجہ یہ ہے اس لیے صفت بلند اللہ کے لیے، اللہ دائیں اور بائیں، اللہ آگے اور پیچھے بھی ہے، مگر ادب کا تقاضا یہ تھا تو جب بھی نام لیتا بلند بھی تو اللہ تھا نا، اوپر بھی تو اللہ تھا نا، ہر جہت میں تھا، لیکن تجھے جس سے اولیاء کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا ادب کا خیال کرتے ہوئے، جیسے آواز چاروں طرف جاتی ہے لیکن سامنے بیٹھ کے بیان سنتے ادب کے لیے آواز چاروں طرف جاتی ہے، شیخ کے سامنے بیٹھتے ادب کے لیے، ادب کا تقاضا یہ تھا جیسے ساری اللہ کے لیے، مگر ہاتھ اٹھاتا تو رخ اوپر کرتا۔ یہ کیوں؟ بولیے نا کیوں؟ ادب کے لیے، ورنہ رب تو ہر طرف تھا، ادب کا تقاضا یہ تھا کہ صفت علی بھی رب کے لیے تو بلندیوں کا ذکر کرتا۔ کہتا ہے جب اللہ ہر طرف ہے پھر یوں کیوں کہتے ہو جبریل اوپر سے آتا ہے، حکم اوپر سے ہوتا ہے، اوپر اوپر کی بات کیوں کرتے ہو؟ اچھا بھئی آپ نے کبھی سنا آپ کے جلسے پر پابندی لگ جائے نا، توجہ رکھنا، جلسے پر پابندی لگ جائے، آپ ایس ایچ او سے کہتے ہیں تم نے جلسے پر پابندی کیوں لائی؟ بھائی ہمارے جلسے پر کوئی اختلافی بات نہیں ہونی، ایس ایچ او کہتا ہے اوپر سے آرڈر ہے۔ کدھر سے آرڈر ہے؟ تو کیا مانا ڈی سی اوپر رہتا ہے نا، ڈی سی اوپر رہتا ہے، اوپر سے آرڈر کا مطلب یہ تھا کہ میرا عہدہ کم ہے، جس کا عہدہ بڑا ہے وہ مجھے آرڈر دے رہا ہے، اس نے بلند عہدے کی بات کی ہے تو نے اس کو اوپر مان لیا۔ جب ہم کہتے ہیں اوپر سے آرڈر ہے، اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ ڈی سی اوپر بیٹھا تھا، ایس ایچ او نیچے بیٹھا تھا، اوپر کا معنی یہ تھا اس نے ادب کے ساتھ بات کی ہے، مقام کا خیال کیے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے کہتے ہیں اوپر سے آ رہے ہیں، اوپر سے آ رہے ہیں، اوپر سے، ورنہ اللہ تو ہر طرف تھا۔ پھر یہی غیر مقلدین تھے۔ ایک اتنی انوکھی دلیل، اللہ ہم سب کے ماں کی حفاظت فرمائے، یہ دلیل یہاں پہ طالب الرحمان نے بھی دی ہے۔ کہتے ہیں جو لوگ یہ عقیدہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، اب جواب دیا، کہتے ہیں اگر ہر جگہ پر موجود ہے پھر سینما گھر میں بھی موجود ہے، سینما گھر میں بھی موجود ہے، الیاذ باللہ۔ کہتے ہیں پھر وہ بیت الخلاء میں بھی موجود ہے، الیاذ باللہ۔ ہماری چار پائیوں کے نیچے بھی موجود ہے، میں کہتا ہوں حد ہوتی ہے نا، بیت الخلاء میں بھی موجود ہے، الیاذ باللہ۔ ہماری چار پائیوں کے نیچے بھی موجود ہے، میں کہتا ہوں حد ہوتی ہے نا بے حیائی کی، حد ہوتی ہے بے ادبی کی۔ طالب الرحمان کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہوتا تو کیا ہماری چار پائیوں کے نیچے سینما گھر اور نعوذ باللہ گندی جگہ پر بھی ہوتا؟ حد ہوتی ہے بے حیائی کی۔ اب دلیل کیا دی؟ لوگ فوراً سمجھتے ہیں، میں نے حضرات سے کہا کہ میرے پاس غیر مقلد ایک گفتگو کے لیے آیا، مجھے کہتے ہیں مولانا اللہ ہر جگہ پر ہے، میں نے کہا بالکل ہر جگہ پر ہے، فوراً کہنے لگا، کہتے ہیں اچھا اللہ لیٹرین میں بھی ہے، الیاذ باللہ اللہ لیٹرین میں بھی ہے۔ اب اگر تم کہو گے نہیں ہے تو کہے گا ہر جگہ پر کیسے ہوا؟ اگر تم کہہ دو کہ لیٹرین ہے، ادب کا تقاضا ہے، تم زبان سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، میں نے کہا بالکل میرا یہی نظریہ ہے۔ کہتا ہے پھر اللہ لیٹرین میں بھی ہے، الیاذ باللہ۔ میں نے پوچھا یار تو بتا تو قرآن کا حافظ ہے، تجھے کوئی دو چار آیات آتی بھی ہیں؟ فوراً کہنے لگا، کہتا ہے جی ہاں الحمدللہ میں قرآن کا حافظ ہوں۔ میں نے کہا اچھا پھر قرآن تیرے سینے میں موجود ہے؟ کہتا ہے نہیں میرے سینے میں تو موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر تیرے سینے میں محفوظ ہے؟ کہتا ہے محفوظ ہے۔ میں نے کہا محفوظ وہی ہوتا ہے جو موجود ہو، اگر موجود نہ ہو تو محفوظ کہتے ہوگا؟ تمہارے گھر میں گندم موجود تو نہیں مگر محفوظ ہے، گندم میں موجود تو نہیں مگر محفوظ ہے۔ کم عقلی غیر مقلدوں والی باتیں مت کرنا، اگر موجود ہے تو محفوظ ہوگا نا، اگر موجود نہیں تو محفوظ کہتے ہو؟ کہتے ہاں جی موجود تو ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا تو نے مان لیا نا۔ اب میرا تو سے سوال یہ ہے کہ قرآن کو بیت الخلاء میں لے کر جانا جائز ہے؟ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا جب تم لیٹرین میں جاتے ہو پھر محترم اپنے سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر لیٹرین میں جاتے ہو نا؟ کہتے ہیں نہیں نہیں۔ میں نے کہا پھر قرآن کہاں رکھ کے جاتے ہو؟ کہتے ہیں قرآن سینے میں موجود ہے مگر جسم سے پاک موجود ہے۔ میں نے کہا رب بھی ہر جگہ پر موجود ہے، جسم سے پاک موجود ہے۔ کہنے تو کیوں گھبراتے ہو؟ تو صحیح چتروڑی پہ لانتوں کی گردان کے لائے یا گجرا والا میں، اور غیر مقلد کیا